Morning with Farah. ویلکم بیک. آج ہم مل رہے ہیں اپنی بہت ہی ٹیلنٹڈ ایک مہمان سے. آپ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. شی سرٹیفائڈ میک اپ آرٹسٹ, سرٹیفائڈ شیف اور بہت اچھی اینکر اینڈ ہوسٹ. آج کل تو ایکٹنگ بھی شروع کر دی ہے. میرے ساتھ ہیں نازیہ ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ. نازیہ آپ کیسی ہیں؟ آل گڈ. بہت اچھا لگا آپ سے ایک بار پھر مل کے, اور کانگریٹس کہ آپ جو ہے دوبارہ مارننگ شو کر رہے ہیں. شہزادی نہیں تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. سو یو آر لکنگ اسٹننگ ایز یوزول, ہمیشہ کی طرح. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. یہ کریڈٹ ہم میک اپ کو نہیں دیں گے کیونکہ میک اپ کا اتنا اس میں عمل دخل نہیں ہے. کچھ آپ کا کچھ انٹرنل کچھ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. انٹرنل معاملہ یہ ہوتا ہے انسان کا کہ ایک تو آپ کو روحانی طور سے بڑا اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے, آپ کو بڑا اچھا ہونا پڑتا ہے, اچھا ہیومن بننا پڑتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا جو آپ کے اندر کا انسان ہے وہ آپ کا عکس جو ہے آپ کے چہرے پر بھی نظر آئے گا. پھر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یو ریئلی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور ڈائٹ, یور اسکن. ہم نہیں ایسا چھوڑ نہیں سکتے چیزوں کو, ہمیں اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. کیا خیال رکھتی ہو آپ, کیا کھاتی ہیں؟ ڈائٹ میں سب سے زیادہ جو ہے میں ایک تو لوگ بہت مجھ سے اس چیز پہ نیگیٹو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں میں اینیمل پروٹین کم کھاتی ہوں. ٹھیک ہے, گوشت نہیں ہے. گوشت والا انسان نہیں ہوں میں, کیونکہ میری باڈی ہے ایسیڈک. ٹھیک ہے, ایسیڈک باڈی والوں کو زیادہ تر کھانا پڑتا ہے الکلائن چیزیں, اور الکلائن جو ہے وہ آپ کا ویجیٹیبل اور آپ کا جو ہے فروٹس وغیرہ ہے. کتنا پتہ ہے یار, یہ کیسے پتہ چلا کہ میری باڈی ایسیڈک ہے؟ لوگوں کو تو بیماری ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو, تب بھی ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی پتہ ہے ڈاکٹرز بھی آپ کو اکثر ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کیلشیم کی کمی ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ والی بات ہے جی کیلشیم کی کمی ہے, آپ کے جو جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو یہ پرابلم ہے. جن لوگوں کی ایسیڈک باڈی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ایسیڈک چیزیں کھاتے ہیں ان کے بھی جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب مجھے بہت زیادہ میں نے کہا کیلشیم صحیح آ رہا ہے, ساری چیزیں صحیح آ رہی ہیں, تو مسئلہ کہاں پر ہے پھر؟ تو اس مسئلے کو ڈھونڈتے میری ایک دوست نے پھر مجھے بتایا کہ دیکھو ایسیڈک باڈی ہوتی ہے, الکلائن ہوتی ہے, پہلے تو تم یہ چیک کرو تمہاری باڈی کس ٹائپ کی ہے. میں نے کہا مجھے تو ہر وقت ایسیڈیٹی رہتی ہے. تو اس نے کہا تو تمہاری باڈی ایسیڈک ہے, تو اس کے مطابق تم چیزیں کھانا شروع کرو. اچھا, اس کے مطابق جب میں نے چیزیں کھانا شروع کری تو مجھے میرے میاں سمیت بہت لوگ مذاق اڑاتے تھے اس بات کا. ٹھیک ہے, مزہ یہ آیا کہ ایک دن کیونکہ وہ پڑھتے بہت ہیں, دیکھتے بہت ہیں یوٹیوب اور یہ سب سوشل میڈیا پہ, تو انہوں نے وراٹ کوہلی کا ایک پورا انٹرویو دیکھا جس میں وراٹ کوہلی جو ہے وہ بن گئے ہیں پورے ویجیٹیرین. جی, اس کے پیچھے نہیں پوری اس کی ریسرچ ہے اس پہ کہ his body is also acidic. تو he was having problem. پورا اس نے اپنا انٹرویو بتایا کہ مجھے جوڑوں میں درد ہو گیا تھا, میری باڈی میں درد ہونا شروع ہوا. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ میری باڈی جو ہے وہ ایسیڈک ہے تو میں نے الکلائن چیزیں کھانا شروع کی. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ کینسر جو ہے وہ ایسیڈک باڈی میں تھرائیو کرتا ہے, سروائیو کرتا ہے. ریئلی ہیو ٹو بی کیئرفل. تو اس کے بعد سے میرے میاں نے بھی مجھے کہتا ہے نہیں تو جو تم کھاؤ تم صحیح ہے, یو آر رائٹ فار یور سیلف, یو نو کہ کیسی باڈی ویسا کھانا تو وہ انہوں نے آپ کے ساتھ چینج کی ڈائٹ اپنی کہ نہیں؟ نہیں اس کی تو ہی از گڈ ود ہز الکلائن باڈی, سو ہی از. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے بھائی, اتنی زبردست ماشاءاللہ لو میرج, لیکن آپ دونوں کی دوستی جو ہے ہاں ماشاءاللہ سے برقرار ہے نا, ویسے کہ ویسے دوستی ہے. دیکھیں شادی میں بیسکلی دوستی کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے ٹھیک ہے ایک دوستی میں شادی کا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن شادی میں دوستی کا ہونا ضروری ہے. ہاں الٹا بول رہی ہے. نہیں آپ صحیح بول رہی ہو, میں صحیح بول رہی ہوں. اچھا, میں نے اسے تھوڑا ایڈ کیا ہے اچھا کہ دوستی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی ضروری ہے, ہاں لیکن شادی ہو تو دوستی بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارا تو خیر دونوں ہی سین ہوا تھا, پہلے ہماری دوستی تھی پھر ہماری شادی ہوگی پھر, لیکن ہم نے اپنی دوستی خراب نہیں کی. اس میں دونوں کو کمپرومائز کرنا ضروری ہوتا ہے, دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. جو آپ دوستی میں بھی رکھتے ہیں, اگر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک دوست کا کہیں یہ مائنڈ نہ کر جائے, تو ہم دونوں بھی اسی طرح یہ ایک دوسرے پہ حکمرانی نہیں کرنی چاہیے. لائک کبھی مجھے پتہ ہے کہ میرے ہسبینڈ تھوڑے ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہیں, تو میں اسی لحاظ سے ان کا خیال رکھتی ہوں. سو میں نے اپنی پرسنالٹی بہت جگہوں پر چینج کی, کیونکہ جب آپ اکیلے ہوتے ہو, کام کر رہے ہوتے ہو, آپ ہر چیز میں بڑے باسی بن جاتے ہو, تو وہ اپنا جو گھر پہ جو ہے نا وہ باسی والا سین وہ تھوڑا سا کم رکھنا پڑتا ہے. یہ کیسے اتنی سمجھدار ہو گئی لڑکی؟ پہلی بات تو یہ کہ اتنی لمبی اسٹرگلر, شی از اے اسٹرگلر, سروائیور, اور بڑے جیسے کہنا چاہیے ایمبیشس ورکنگ لیڈی, ہر وقت کام. سو یہ جو ایک تو پہلے اسٹارٹ سے کہ یہ کہاں سے خیال آ گیا کہ بھائی سارا کچھ کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے اور کرنا ہی کرنا ہے؟ بھائی یہ ہوتا ہے نا کہ جب اگر میں اپنے پاس پہ جاؤں تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد پھر
نیچرلی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار اب پتہ نہیں شادی کا میں اگر سوچنے بیٹھوں گی تو کب ہوگی. مطلب اب میں یہ سوچوں کہ بس میری شادی اور میں جا کے اس کے بعد پھر میرا میاں مجھے سپورٹ کرے. میں نے کہا نہیں, مجھے ابھی سے سپورٹیو اپنے لیے ہونا پڑے گا. امی لوگوں کو پرابلم نہیں تھا لیکن مجھے اپنے لیے پرابلم تھا کہ مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے کچھ آگے کر دکھانا ہے. ایجوکیشن میری جو تھی وہ خالی BCom تھی, اس سے آگے میں نے ماسٹرز کرنا تھا لیکن ماسٹرز میرا آدھا ہی رہ گیا تھا, ادھورا رہ گیا تھا کیونکہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن میرا شروع سے ایک تھا خواب کہ میں نے کچھ کریٹو کام کرنا ہے اور میں چلی گئی کامرس میں. میں نے کہا نہیں, اب یہ میں نے آگے MBA یا یہ نہیں پڑھنا. اس پہ بھی یہ ہوا کہ میں نے آگے گئی, میں بینکس وغیرہ جاتی تھی, جب وہ میرے CV دیکھتے تھے کہتے تھے ہم آپ کو بینک کی جاب کیوں دیں, آپ کے CV میں صرف ایک آرٹسٹ بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو اگر کہوں کہ آپ صبح 9 سے لے کر رات 9 تک کام کریے, آپ کریں گی؟ میں نے کہا نہیں, میں تو بیچ میں سے نکل جاؤں گی کیونکہ میں ایک جگہ ٹک ہی نہیں سکتی ہوں. پھر میں اپنی کزن کے پاس گئی, میں نے کہا تم MBA کر رہی ہو یا مجھے MBA کرنا ہے؟ کہتی ہے تم کیوں MBA کرنا چاہتی ہو, اپنے آپ کو پہلے دیکھو کہ تم ہو کیا, what you really want in life. تم اتنا اچھی آرٹسٹ ہو, کیونکہ میں پینٹ بہت اچھا کرتی تھی, تو انہوں نے کہا تم اتنی اچھی آرٹسٹ ہو تو میں کو آرٹ فیلڈ میں آگے لے کر چلو. میں نے کہا لیکن اب میں کیسے پڑھوں گی آرٹ, کیونکہ میرے وہ 5-6 سال جو تھے اچھے والے وہ تو گزر گئے کہ میں لاہور اسکول آف آرٹ جاتی یا کسی آرٹ اسکول میں جاتی. انڈس بھی اس وقت نیا کراچی میں انڈس اسکول بنا تھا اور اس کے لیکن پیسے بہت زیادہ تھے, اتنے زیادہ پیسے دینے کے لیے نہیں تھے. تو میں نے کہا میں کیا کروں, تو پھر اس میں میری کزن کی بات, اس نے کہا یہ بکس لو پڑھو. میں نے کہا وہ نہیں ہوتے جو الفاظ یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہوتے. میں نے کہا نہیں یار یہ میں نہیں ہوں, میں ایک آرٹسٹ ہوں, مجھے آرٹ فیلڈ میں کچھ کر. دین آئی سوئچ انٹو اپنے جتنے بھی سرٹیفکیشنس میں میں نے A لیول آرٹ کیا, پینٹنگ پڑھنا شروع کی, گرافک ڈیزائننگ پڑھی, پرنٹ میڈیا گرافک ڈیزائننگ میں پڑھا, فوٹوگرافی پڑھی. تو یہ پڑھنے کا یہ کیوں, مطلب آرٹسٹ ہیں تو ٹھیک ہے آپ کرنا شروع کر دیں, مطلب وائی ٹو اسٹڈی دین؟ کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے ہر چیز میں. کوئی بھی پروفیشن ہوتا ہے نا, میں اپنے آپ کو اس پروفیشن میں یہ دیکھوں کہ میں میک اپ کرنا لگ جاؤں انسٹا کو دیکھ کر, اس بات تو سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا, تو میں کبھی بھی وہ باریکیاں نہیں کیچ کر سکوں گی. تو یہ سرٹیفکیشنز کتنی مشکل تھیں پھر؟ سرٹیفکیشنز ویسے تو کوئی مشکل نہیں تھی کیونکہ زیادہ تر ورک شاپس ہوتی تھی, لیکن جو میں نے لنڈن اسکول آف میک اپ سے جو میں نے سرٹیفکیشن لی, دیٹ از ایکچولی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, پیپر ہوتا ہے پراپر. یہ نہیں کہ آپ نے صرف ورک شاپ لی اور آپ کو پریکٹس میک اپ ہوا اینڈ دیٹس اٹ. اس میں ایک ایک چیز آپ کو صحیح طریقے سے پڑھائی جاتی ہے, پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں پر. بے شک وہاں پہ 2-3 دن کی کلاس ہوتی ہے لیکن اس کے بعد وہ آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں. یہ سب کچھ شادی سے پہلے چل رہا نہیں, شادی کے بعد یہ تو ہوا. یہ شادی کے بعد سرٹیفکیشن ساری جو ہے, نہیں آدھی سرٹیفکیشن جو ہے وہ شادی سے پہلے, لائک گرافک ڈیزائننگ, پھر یہ اپنا شیف کا کورس جو کیا, دین اپنا یہ آرٹ, پینٹنگ, آرٹ, فوٹوگرافی, سب شادی سے پہلے. سب شادی سے پہلے. اونلی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن شادی کے بعد لیا. آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک دم گھنٹی نہیں بجنا شروع ہو گئی تھی when you met your husband. It was a gradual yes, it was like this کہ پہلے ملے دوست تھے, پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کا مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, خیال رکھ رہے ہیں, پھر کسی لڑائی ہوئی کوئی, اس پہ ایک دوسرے سے بات کی, تو وہ گریجولی چیزیں جو ہیں پھر وہ اندازہ ہوا کہ یار کیوں نہ مطلب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اپنے ارد گرد ضرور دیکھنا چاہیے, فیملیز میں بھی ارد گرد دیکھنا چاہیے. یہ کس نے کہا سب سے پہلے؟ اپروچ میں نے کیا تھا. آپ نے اپروچ کیا؟ میں نے اپروچ. ویری گڈ نازیہ, یو آر ڈفرنٹ ان سو مینی ویز. میں پتہ نہیں, میں دین کو بھی بہت, اسلام کو بھی بہت پڑھتی ہوں, اور میں نے اس میں بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی برا نہیں ہے کہ اگر لڑکی اپروچ کرے تو آپ کر سکتے ہیں اپروچ. سو یہ کیسے خیال آیا کہ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ پھر اگر آپ نے پہلے اپروچ کیا تو خیال بھی پہلے آپ ہی کو آیا ہوگا. کیونکہ مجھے پسند آ گئے تھے, اچھے لگ رہے تھے. میں نے کہا وائی ناٹ بھائی, اگر اچھے لگ رہے ہیں تو آپ کو ضرور, کیونکہ آپ ایک رشتے میں آپ بننا چاہتے ہیں, ایک اچھا ایک پاکیزہ رشتہ ہے, تو وائی ناٹ, یو نو. پھر لڑکی اپروچ کر سکتی, اور اگر وہ کہہ دیتے نہیں تو میں کہتی اوکے فائن. تو انہوں نے کہا میں بھی سوچ رہا تھا لیکن میں کہتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہو کہ نہیں ہم تو صرف دوست ہیں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. تو میں نے کہا پھر دوستی نہ خراب ہو جائے. تو میں نے کہا نہیں, ان معاملوں میں دوستی خراب بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کئی ایسے اور فرینڈس بھی ہیں جنہوں نے مجھے بھی اپروچ کیا, تو میں نے ان کو بعد میں یہی کہا, میں نے کہا دیکھو آئی ایم آلریڈی کمیٹڈ,
बट द सीन इज़ दिस कि हम लोग मतलब दोस्ती नहीं ख़राब होनी चाहिए बीच में. आपके जो रिश्ते, जो फैमिली के रिश्ते होते हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए. फैमिलीज़ में ऐसे रिश्ते आए, फैमिली फ्रेंड्स जिस तरह होते हैं, तो उनमें भी फिर मैंने अंकल आंटी को ये बोला, मैंने कहा देखिए हमारा ना रिश्ता नहीं इसमें ख़राब होना चाहिए, आप अप्रोच करें तो यू शुड बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. राइट. आपके कहीं पर डर लग रहा था कहीं जब आप बात करने लगी थी कि उफ शायद रिजेक्शन. हाँ, बड़ी दुआएं पढ़ते गई थी. और मैंने प्रॉपर्ली बिठाया एक जगह पे, रेस्टोरेंट पे, मैंने कहा बैठे. So you invited के कॉफी पीते हैं, मैंने चाय कहा पीते बैठे हैं. हैं, आपसे एक बात करनी है. और मैंने कहा इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. अच्छा, ये दोस्ती थी और फिर भी आप जनाब था, तुम. हाँ नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं था. अच्छा. तुम हो गया बहुत ज्यादा. ऐसा तो हुआ. सही है. अब तो तू तक पहुंच गए. हाँ, जाहिर है. आपने शेर सुना हुआ है अब ना. तो हाँ, लेकिन मैं सच्ची बताऊं, इट्स सच ब्यूटीफुल फीलिंग जो निकाह की होती है ना आपकी. ऑफ कोर्स. बहुत खूबसूरत फीलिंग है. और आप जब आपको एक जो पार्टनर होता है ना आपका, वो बहुत आपका अच्छा, आपका साथी, लेकिन दोनों को, मेरे हस्बैंड बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है इस मामले में कि तुम काम करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, इट्स ओके, मतलब वो वाली चीज़ नहीं है. नाज़िया, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, काफ़ी देर से. ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर हाजिर होते हैं. मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए. आओ फिर से मुस्कुराए. मॉर्निंग विद फराह.